بیان کر دیں؟ اصل مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف ہے کہ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرا یہ جو بدھ مت مذہب تھا، اس کے جو مذہبی پیشوا تھے، یہ دونوں اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقیب تھے، یعنی تشہیر کرنے والے اور خبر دینے والے، اور اسی کا انہوں نے پھر جو ہے ان کے اقوال کے ذریعے اپنے قول کی تائید بھی کی ہے اور دلیل کے طور پر ان کو پیش کیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آگے کہ جو عہد کا رسول اور میثاق کا نبی تھا، اس کے متعلق عہد کرنے والوں میں سے کسی نے عہد فکنی کی۔ یہ دونوں تو اس سے بہت زیادہ دور نہ تھے، لیکن جو اس سے دور اور بہت دور تھے انہوں نے بھی دنیا کے آگے کیا اس سے اپنا قرب نہیں جتلایا۔ سینا کی روشنی میں حضرت کلیم کو دکھایا گیا، دیکھ کر وہ چلائے، خدا سینا سے نکلا، سعیر سے چمکا اور فاران ہی کی پہاڑوں سے جلوہ گر ہوا 10,000 قدسیوں کے ساتھ۔ فاران یہ حاشیہ ہے اس کا۔ فاران بکہ کی پہاڑیوں کا نام ہے۔ بائبل کے لٹریچر کے لحاظ سے یہ ایک بدیہی حقیقت ہے، تاہم حق پوشی کے لیے بجائے عرب کے اس کو دنیا کے دوسرے خطوں میں تلاش کرتے ہیں۔ خطبات احمدیہ میں سر سید مرحوم نے اس پر مفصل بحث کی ہے۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس کے صدقے میں ہزارہ برس پہلے ان کو بھی دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے صرف اس کو دیکھ کر ملائکہ کا رتبہ حاصل کیا، ایک دو کو نہیں بلکہ ان کی 10,000 کی تعداد کو دیکھا، ان کی قدوسیت کی شہادت ادا کی۔ حاشیہ ہے کہ بخاری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فتح کر کے جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے ساتھ اس وقت 10,000 صحابہ کرام تھے۔ داؤد علیہ السلام اور اس کے گھر کی تمنا میں بے چین ہو کر اپنی بانسری سے یہ پرسوز لے پیدا فرماتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ تیرے گھر میں بستے ہیں، وہ سدا تیری حمد کرتے ہیں، وہ مکہ سے گزرتے ہوئے ایک کنواں بناتے ہوئے۔ قرآن نے اگر مکہ ہی کا نام بکہ بتایا تو تم کو اطمینان نہیں ہوا، لیکن جب قرآن کے مشہور دشمن مارگو لیو نے گواہی دی کہ زبور کا یہ بکہ عرب کے مکہ کے سوا کوئی جگہ نہیں ہو سکتی، تو منکر اب کیوں چپ ہیں؟ حالانکہ جس کے باپ نے بیابان میں اپنی بانسری بجائی تھی، اسی کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے اپنی شاہی تخت پر اسی کے آگے سر بھی جھکایا تھا۔ اشاروں کنایوں میں نہیں، اعلانیہ نام لے کر اپنے دل کی اس لگن کا اظہار ان لفظوں میں فرمایا تھا، وہ ٹھیک محمد ہیں، وہ میرے محبوب ہیں، میری جان۔ اور کیا اس کے گھر کے لیے صرف حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام ہی تڑپے؟ بیابان عرب اور اس کی بستیاں قیدار بن اسماعیل کے آباد گاؤں اپنی آواز بلند کریں گے، ضلع کی باشندے ایک گیت گائیں گے، پہاڑوں کی چوٹیوں سے للکاریں گے، وہ خداوند کا جلال ظاہر کریں گے۔ سچ کو جھوٹ بنانے کے لیے تم پہاڑوں کو مٹا نہیں سکتے۔ مدینہ منورہ کے ہر بچے سے اب بھی پوچھ سکتے ہو کہ وہ اپنی بکریوں کے لیے گھاس کس پہاڑ کے دامن سے لاتے تھے۔ جب آنے والا مکہ سے مدینہ آ رہا تھا اور جس کو حقوق نبی نے دیکھ کر صدیوں پہلے اسی طرح خوشی کا نعرہ مارا، اللہ جنوب سے اور وہ جو قدوس ہے کوہ فاران سے آیا، اور اس کی شوکت سے آسمان چھپ گیا، زمین احمد کی حمد سے بھر گئی، اور یا نبی اپنی جوش بیان میں غلغلہ اس طرح بلند کر رہے تھے: عرب کے صحرا میں رات کاٹو گے، اے ودانیوں کے قافلوں، پانی لے کر پیاسے کا استقبال کرنے آؤ، اے سیما کے سرزمین کے باشندوں، روٹی لے کر بھاگنے والوں کو ملنے آؤ، کیونکہ وہ تلواروں کے سامنے سے، ننگی تلواروں، کھینچی ہوئی کامان سے اور جنگ کی شدت سے بھاگے ہیں۔ کیا آنے والے کی اس آمد پر دامن صلہ کے باشندے مدینہ والے طلع البدر علینا اور اسی قسم کے جن گیتوں سے پہاڑوں کی چوٹیوں سے پر للکار رہے تھے، دنیا کی کس قوم کے حافظے میں اب وہ گیت محفوظ نہیں ہے؟ دیکھو اسی للکار کی سے قیدار کی اولاد قریش مکہ کی عظمت بدر کے کنویں میں غرق ہوئی۔ کیا ٹھیک تاریخ کی قید کے ساتھ وقوع سے پہلے اور سینکڑوں سال پہلے ہی یوسیٰ پیغمبر یہ کہتے ہوئے چلا نہیں رہے تھے: ٹھیک ایک سال، مزدوروں کے ایک سال میں قیدار کی ساری حشمت خاک میں مل جائے گی؟ اور میں کیا بتاؤں ان پیمانے وفا باندھنے والوں کی کتنی قوت کے ساتھ اپنے وعدوں کا دفاع
کیا ہے، یعنی پورا کیا ہے، حالانکہ ان کا سب کچھ مٹا دیا گیا ہے، لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ کسی کی قوت نے ان خاص کہ کس قوت نے ان خاص نوشتوں یعنی تحریروں کو مٹنے سے بچا لیا۔ ملا کی نبی نے سچ فرمایا تھا، وہ خداوند جس کی تلاش میں تم ہو، ہاں عہد کا رسول یعنی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے تم خوش ہو، وہ اپنے ہیکل میں ناگہاں آئے گا، دیکھو وہ یقیناً آئے گا، رب الافواج فرماتا ہے، پر اس کے آنے کے دن میں کون ٹھہر سکے گا، اور جب وہ نمودار ہوگا کون کھڑا رہے گا۔ پہلا حاشیہ ہے تو قرآن کریم کی آیت وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ إلى آخر میں صاف اعلان کیا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمام پیغمبروں سے عہد لیا گیا، اور اس عہد کا گواہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آپ کو بنا لیا۔ جب ہیکل میں وہ ناگہاں آیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر اس طرح اچانک مکہ پہنچے کہ صحابہ کی 10,000 فوج جب مکہ کے سوا میں پہنچی اور رات کو کھانے پکانے کے لیے چولہے روشن کیے گئے، تب ابو سفیان اور مکہ والوں کو علم ہوا کہ آپ آ گئے ہیں۔ چلیے جی، جب ہیکل میں وہ ناگہاں آیا، سب جانتے ہیں کہ کسی زمانے میں اس کے مٹانے پر ایکا یعنی اتحاد کر کے جو عہد نامہ کعبہ میں لٹکایا گیا تھا، اس میں بھی یہی پیش آیا تھا جو ان عہد کرنے والوں کی کتابوں کے ساتھ پیش آیا، اور کون ہے جو اس کے آگے کھڑا رہتا؟ وہ سنار کی آگ اور دھوبی کے صابن کی طرح ہے۔ یہ پہلا حاشیہ ہے کہ قریش نے ایکا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھانا بند کیا، اور اس پر جو باہمی معاہدہ ہوا تھا کعبہ میں لٹکایا گیا، لیکن دیمک تمام ظالمانہ باتوں کو چاٹ گئی۔ جو جلنے کے لیے تھا وہ جل گیا، اور جو دھلنے کے لیے تھا وہ دھل گیا، اور جو چمکنے اور صاف ہونے کے لیے تھا وہ چمکا اور ستھرا ہوا، اور باوجود چھپانے کے اب تک چمک رہا ہے۔ خیر، بات بہت دور جائے گی اگر اس ضمنی بحث میں کی تفصیل میں اور آگے بڑھا گیا۔ میرے سامنے تو اس وقت صرف یہ تھا کہ جتنے آنے والے آئے سب جانے کے لیے آئے، اور بینات یعنی روشن دلائل واضح شہادات کی روشنی میں دیکھا جا چکا ہے کہ جو بھی آیا بالآخر ایک ایک کر کے کسی نہ کسی طرح خود وہ ان کی زندگی، ان کی تعلیم جہاں سے طلوع ہوئی تھی کہیں بالآخر غروب ہو گئی، اور بلا شبہ ان کے لیے یہی مقدس تھا۔ قدرت کے باندھے قانونوں کو دنیا کا کون سا زور کھول سکتا ہے؟ بس اب دیکھو کہ وہ آتا ہے جو آنے ہی کے لیے آیا، کس شان کے ساتھ آیا، کس آن کے ساتھ آیا، مصریوں کی غلامی میں صدیاں بسر کرنے والوں میں نہیں، بلکہ جب سے دنیا ہے آدم کے جن گھرانوں کی محکومیت غلامی کی لعنت سے کبھی نہیں ان گھرانوں کو محکومیت یعنی غلامی کی لعنت نے کبھی نہیں چھوا، جن کے دماغ میں آزادی کی ہوا کے سوا کبھی کسی غلامی کی گندگی نہیں پہنچی، اور جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ وہ عربی ہوگا اور اس کا ہاتھ سب کے خلاف اور سب کا ہاتھ اس کے خلاف ہوگا، اور اسی لیے وہ اپنی آزادی کو ہر چیز سے مہنگی خیال کرتے ہوئے وہ اپنے سب بھائیوں کے درمیان بود و باش کرے گا۔ بلا شبہ آدم کی ساری اولاد کے درمیان شاید یہی ایک نسل تھی جس نے اپنے ہاتھ کو سب کے خلاف اور سب کے ہاتھ کو اپنے خلاف رکھ کر ہمیشہ ایسی زندگی بسر کی جو دنیا کے کسی خطہ کے باشندوں کو میسر نہ ہوئی ہو۔ وہ انہی آزادوں میں اٹھا، اور محسوس قوتوں میں جن چیزوں کا نام قوت رکھا گیا ہے، ایک ایک کے پنجے سے انسانیت کو آزاد دلانے کے دعوے کے ساتھ اٹھا۔ دنیا والے، ساری دنیا والے، بلکہ حد تو یہ تھی کہ اس آزاد دنیا والے بھی انسانوں کے آگے تو نہیں، لیکن سچی قوت سے ٹوٹ کر جھوٹی اور وہمی قوتوں کے وہمی بوجھ کے نیچے شاید 300-350 سال سے دبے ہوئے تھے، اور کتنے ہیں جو اب تک دبے ہوئے ہیں۔ وہ ان تمام کاذب یعنی جھوٹی قوتوں کو جھٹلاتا ہوا اٹھا۔ آگے حاشیہ ہے کہ سرزمین عرب جس کے مختلف حصوں میں حضرت اسماعیل کی اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل پھیلی ہوئی تھی، اندازہ کیا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کل 300-350 سال پہلے سے بت پرستی میں اس ملک کے لوگ مبتلا ہو گئے تھے، ورنہ اسے بیشتر عموماً ابراہیمی دین عربی قبائل میں پھیلا ہوا تھا۔ الفوز الکبیر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ والدین کی وفات۔ پھر دیکھو کہ جس کا باپ مر جاتا ہے وہ جھوٹی قوتوں کے ماننے والے گھبرا گھبرا کر چلاتے ہیں، فاویلا مچاتے ہیں کہ اس بچے کو کون پالے گا۔ بے زوری کو زور کہنے والوں کا زور توڑنے کے لیے خود اس کے ہاتھ یہ دکھایا گیا کہ پیدا ہونے کے بعد نہیں، بلکہ اس سے پہلے
کہ وہ آئے اس میدان میں آئے جہاں جھوٹی قوتوں سے آزادی کا پرچم کھولا جائے گا. وہ دھوکے کی اس قوت سے آزاد ہو گیا جس کا نام دنیا نے باپ رکھا ہے. اور ٹھیک جس طرح ظہور سے پہلے اس کی بستی نے اس آزادی کی شہادت ادا کی، نمود یعنی عمر بڑھنے کے ساتھ ہی چند ہی دنوں بعد اس غلط بھروسے سے تکیہ بھی اس کے سر کے نیچے سے کھینچ لیا گیا جس کو ہم سب ماں کہتے ہیں. عبد المطلب کی کفالت اور ان کی وفات. جو اپنی جوانی کی قوتوں کو کھو کر بڑھاپے کی ہلی ہوئی دیوار کے سہارے زندگی کی نمائش ختم کر رہا تھا، اس پیرانہ سری یعنی بڑھاپے کے ساتھ آپ کے جد امجد دادا نے چاہا تھا کہ سچی آزادی کے واشگاف ظاہر ہونے والی حقیقت میں کچھ اپنی شرکت سے اشتباہ یعنی دھوکہ ڈال دیں، لیکن وہ اپنے دعوے کی خود دلیل تھا. اس کی دلیل کمزور ہو جاتی اگر عین وقت پر عبد المطلب کی سرپرستی کا فریب کا پردہ چاک نہ کر دیا جاتا. آخر وہ بھی چاک کر دیا گیا. ابو طالب کی کفالت. حقیقت جتنے بین یعنی واضح اور شاندار چہرے کے ساتھ اب اس مادر و پدر بغیر ماں باپ اور لاوارث یتیم کے پیشانی سے چمک رہی تھی، وہ نہ چمکتی اگر کہیں بجائے بے مایا اور محتاج اور بے بضاعت غریب یعنی چچا محترم حضرت عبد المطلب کے خدا نہ خواستہ آپ کی نگرانی مکہ کے ساہوکار سودی لین دین کرنے والے عبد العزا مشہور بھی ابی لہب کے سپرد ہوتی. لیکن شیر کے بچے لومڑی کے بھٹوں گھروں میں نہیں پالے جاتے. جس قطرے کی قسمت میں موتی ہو وہ گھونگوں سمندری کیڑا اور مینڈکوں کے منہ میں نہیں گرتا. غریب ابو طالب کی کفالت سے اس کی برہانی قطعی و یقینی وجود میں کیا ذوق پیدا ہوتا جس کے متعلق شاید بہتوں کو علم نہیں ہے کہ مدتوں ان کی یعنی ابو طالب کی گزران تصرفات ان قرارید پر ہی تھی جو بکریوں اور اونٹوں کے چرانے کے صلے میں ان کا یتیم بھتیجا مکہ والوں سے مزدوری میں پاتا تھا. قرارید کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ خاص وزن کے معمولی سکوں کو کہتے ہیں. کیسی عجیب بات ہے کہ جو اپنے حقیقی بچوں کی پرورش کا بوجھ بھی اپنے سر پر نہیں اٹھا سکتے تھے اور اسی لیے مجبوراً جعفر عباس کی اور علی اس کی گود میں ڈال دیے گئے تھے. حاشیہ ہے جی، حضرت ابو طالب نے معاشی مشکلات سے تنگ آ کر بالآخر اپنے ایک بیٹے جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو اپنے بھائی عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے پرورش کر دیا تھا، اور اسی طرح دوسرے بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیے گئے تھے. ماسوا اس کے تقریباً سیرت و تاریخ کی عام کتابوں میں حضرت ابو طالب کی جز معاشی تنگ حالی کی داستان موجود تھی. اگر ایسا نہ ہوتا تو 8-9 سال کا ان کا یتیم بھتیجا بکریوں کو چرانے پر کیوں مجبور ہوتا. اپنی حقیقی جن کی گود میں وہ پلنے کے لیے پیدا ہوئے تھے، تو پھر یہ کیسا بے بنیاد وہم ہے کہ جس کو خود قدرت کا ہاتھ براہ راست پال رہا تھا اس کی پرورش کی تہمت اس کے سر جوڑی جاتی، جس کی اگر سمجھا جائے تو شاید عمر کا ایک بیشتر حصہ اسی کے بلبوتے پر گزرا جو ان کا پروردہ سمجھا جاتا ہے، پالا ہوا سمجھا جاتا ہے. دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا. فہموں کی قلع بازیاں اس مسئلے میں تقریباً اسی قسم کی ہیں کہ جو حلیمہ سعدیہ کے متعلق سمجھ کی پھیر سے بلا وجہ پیدا ہوئی. آپ کو حلیمہ سعدیہ سے دودھ ملا، حلیمہ یا حلیمہ کی اونٹنی، حلیمہ کی بکریاں، حلیمہ کے شوہر، حلیمہ کے بچوں، بلکہ آخر میں قبیلہ والوں تک کو، ان سب کو دودھ آپ ہی کے ذریعے سے ملا. اس میں واقعہ کیا ہے اس کو سب جانتے ہیں لیکن نہیں جانتے یا نہیں جاننا چاہتے ہیں. ملک عرب کہتے ہیں کہ اپنی ماتا یعنی ماں سے آدمی آزاد ہو سکتا ہے، لیکن دھرتی ماتا یعنی مادری وطن سے کی غلامی کا طوق بھاری زنجیر کس کی گردن میں نہیں کہ آدمی کے بچوں کو جو کچھ ملتا ہے زمین ہی کی چھاتی یعنی سینے سے ملتا ہے، اور جو کچھ کھاتا ہے، جو کچھ پیتا ہے، جو کچھ پہنتا ہے، جس میں رہتا ہے، حتیٰ کہ جس میں بالآخر دفن ہوتا ہے، زمین اور زمین زادوں کے سوا کوئی اور چیز ہے. اس جھوٹ میں سچ کا کتنا حصہ ہے؟ اس کے لیے دیکھو کہ اس واقعی آزادی کی راہ درست کرنے کے لیے وہ اس سرزمین سے اٹھایا گیا جو ایسی ہر چیز کے پیدا کرنے میں عقیم اور بانج ہے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آدمی انہی پر جی رہا ہے. جن چیزوں سے زندگی پیدا ہوتی ہے، عجیب بات ہے کہ ان کی پیدائش کا اس زمین میں امکان نہیں، اور جن سے موت کی پیداوار ہوتی ہے
شاید دنیا کا یہ علاقہ اسی کا جہان ہے، اسی کا مکان ہے۔ جھلسانے والی لو، تپتی ہوئی ریگ، جلے ہوئے گرم پہاڑ اور اور اس قسم کی چیزوں پر اس غیر ذی زرع ناقابل زراعت و کاشت وادی کی بنیاد ہے، اور انہی تباہیوں سے یہ بن کھیتی کا بیابان آباد ہے۔ جو باطل پروردگاروں کی بندگی سے مسجود ملائک انسان کی ذریت یعنی نسل کو رستگاری نجات بخشنے آیا تھا، اس کے دعوے کا تجربی ثبوت اس شکل میں کس درجہ بے نقاب ہو کر سامنے آیا کہ جب وہ اسی سرزمین سے سر اٹھا کر دنیا کو دعوت دیتا ہے، کیا اس کے دعوے میں زور اس سے پیدا ہوتا کہ وہ کشمیر کی گلریز پھول بکھرتی ہوئی کیاریوں، سوئٹزرلینڈ کی نظرت انگیز تر و تازہ خوشبودار وادیوں، شام کے فواقہ خیز پھلوں سے بھرے ہوئے باغوں سے عالم کو پکارتا کہ جو نظر آتے ہیں نہیں اپنے، جو ہے اپنا نظر نہیں آتا۔ ان ملکوں میں جو کچھ نظر آتا ہے، ان شرابی مغالطوں کے چکروں میں گھوم کر کتنے پیاسی کی حالت میں یہ بڑبڑاتے ہوئے ہمیشہ کے لیے تہہ نشین ہو گئے کہ جو ان کی ایک انچی آنکھوں میں نہیں ہے وہ واقع میں بھی نہیں ہے۔ حالانکہ اگر محسوسات کی نظر فریبیوں کے پھندوں سے ان کی عقل کی گردنیں آزاد ہوتی تو وہ اسے اپنی آنکھوں میں بھی اسی طرح پاتے جس طرح وہ ان کے باہر پایا جاتا ہے۔ بہرحال جس دیش میں کچھ نہیں تھا، جب اس نے خود اپنی ذات سے اس کی گواہی ادا کی کہ وہاں بھی وہ سب کچھ مل جاتا ہے جو ان دیشوں میں بھی کسی کو نہیں ملا اور نہ کبھی مل سکتا ہے، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہاں کیا کچھ نہیں ہے، کیا اس عینی شہادت کے بعد کوئی دیش کے بندوں یعنی وطن دوست اور وطن پرست یا کسی وطن کے عبد ہونے کا دھوکہ کھا سکتا ہے؟ قریش اور قریش کی حالت، اور جس طرح اس نے خاک اور دھول کے بوجھ سے انسانیت کے سر کو ہلکا کیا، کیا دعویٰ پیش کرنے سے پہلے قدرت نے خود اس کے مبارک وجود کو اس کی دلیل نہیں بنایا کہ قوم اور نیشن کے دیوتاؤں کے آگے بھجن گانے والے اس کے قدموں پر اس لیے اپنی اور اپنے بچوں کے خون کی یہ سمجھ کر بھی چڑھانے والے، قربانی اور نظر کر دینے والے کہ قوم کے وجود میں افراد کی ضمانت مستور یعنی چھپی ہوئی ہے۔ یہ لوگ قومی اور انفرادی بقا ہی نہیں بلکہ سرے سے بقا ہی کے راز سے جاہل ہیں۔ دیکھو کہ جس طرح وہ ایسے ملک میں پیدا ہوا تھا جس میں کچھ نہیں تھا، اسی طرح یہ قدرت ہی کی طرف کی بات تھی کہ جس قوم میں وہ پیدا ہو اس کے پاس بھی کچھ نہیں، جس قوم میں وہ پیدا ہوا اس کے پاس بھی کچھ نہیں تھا۔ وہ اس کا دماغ، اس کا دل، اس کی طبیعت اپنی قوم سے کیا لیتی جبکہ وہ خود انہی کے پاس کچھ نہ تھا، اور اگر کچھ ہوتا بھی تو جو باہر کا حال تھا وہی ان کے اندر کی کیفیت تھی، بلکہ شاید ان کے دل ان کے پہاڑوں سے زیادہ سخت اور ان کے دماغ ان کے میدانوں سے زیادہ چٹیل تھے۔ ان میں ان کی صحبت میں رہنے والوں کے اندر سوار سے زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا تھا، ابھرنے سے زیادہ ان میں پلنے والے ٹھٹرتے تھے۔ تاہم وہ آدمی ہی تھے، اور مکہ بادیہ گاؤں نہیں ایک شہر تھا، مانا کہ اس میں مدرسہ نہ تھا، کالج نہ تھا، یونیورسٹی نہ تھی، سوسائٹی نہ تھی، کلب نہ تھا، لان نہ تھا، صنعتی کارخانے نہ تھے، علمی معہد، کوئی باضابطہ سیاسی ادارہ نہ تھا، لیکن پھر بھی وہ شہر تھا اور اس میں شہریت کے کچھ لوازم تھے۔ ایک معبد تھا جس کے زیارت کے لیے اطراف و اکناف کے مسافر وہاں آتے تھے، شمالی و جنوبی کاروانی راستوں کے شاہراہ پر وہ واقع تھا۔ ایام طفولیت اور شغل گلہ بانی، شک کے اس پردے کو بھی توڑنے کے لیے غالباً یہ غیبی سامان تھا کہ جب تک ان سے آپ کچھ لے سکتے تھے، اس عمر تک خانگی حالات کی مجبوریوں نے شہر اور شہریت سے جدا کر کے آپ کو جنگل پہنچا دیا۔ بجائے آدمیوں کے چراغ کا کہ چرندے آپ کے ساتھ ٹھہرائے گئے۔ مشغلہ تجارت میں مشغول ہونے سے پہلے تقریباً 22-23 سال کی عمر تک آپ کی اوقات کا یہ نظام تھا کہ صبح ہوئی گھر گھر سے بکریوں کے مندوں ریوڑ اونٹوں کے گلوں کو ساتھ لیے بہت دور صحرا میں چلے جاتے، شام ہوئی سب کے گھروں کے مویشی یعنی جانور پہنچا دیے جاتے، گھر پہنچے جو کچھ دیا گیا کھا لیا، اور تھکے ہوئے گلہ بانوں چرواہوں کی طرح بنی نوع انسان کا یہ سب سے بڑا گلہ بان یعنی چرواہا سو جاتا تھا۔ شہر میں کیا ہوتا ہے، کون آتا ہے، کون جاتا ہے، شاید ہی اس کی خبر کبھی ملتی ہو۔ اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ گلہ بانی کی اس پوری زندگی میں صرف ایک دفعہ، جیسا کہ عمر کا تقاضا ہے، کسی بارات کے تماشا دیکھنے کا خیال پیدا ہوا،
شاید اسی شوق میں چراگاہ سے سویرے واپس آ گئے۔ شام ہوئی، ضروریات سے فارغ ہو کر صاحب تقریب کے مکان پر پہنچے۔ بارات کی دھوم دھام ابھی شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ چراگاہ کی تگودو یعنی دوڑ دھوپ کی ماندگی تھکن نے تھپکیاں دے کر سلا دیا۔ آنکھ کھلی تو تماشے ختم ہو چکے تھے اور مشرق کا رقاص یعنی سورج افق عالم پر ناچتا ہوا اپنا تماشا پیش کر رہا تھا۔ دھوپ نکل چکی تھی۔ یہ یہ حال تو اس وقت کا ہے جب اپنی قوم سے آپ کچھ لے سکتے تھے، لیکن جب قدرت نے اس کو، جس کے دماغ نے، جس کے قلب نے، جس کی عقل نے، جس کی طبیعت نے محسوس قوتوں میں سے کسی سے قطعاً کچھ نہیں لیا تھا، اسی کو ساری دنیا میں ان سب چیزوں کو بانٹنے پر معمور کیا جو آج تک کسی کو کسی سے نہ ملا تھا اور نہ آئندہ مل سکتا ہے۔ جیسا کہ مسیح علیہ السلام نے کہا تھا، میری اور بہت سی باتیں ہیں کہ تمہیں کہوں پر تم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ فارقلیت یعنی احمد آئے گا تو سچائی کی ساری راہیں بتا دے گا۔ ظاہر ہے کہ فرض کے اس منصب پر قیام کے بعد اس کی قوم کا اس کے ساتھ جو سلوک شروع ہوا، ایسی صورت میں ان سے اور کیا مل سکتا تھا جب وہ اس کی ہر چیز بلکہ جان تک سیننے کے لیے ہر وقت آمادہ رہتے تھے۔ پھر جس کو اپنی قوم سے کچھ نہ ملا، نہ علم ملا، نہ عمل ملا، کہ اس سے تو وہ خود کورے تھے، لیکن اپنی آزادی کی حفاظت کے لیے ان میں جو قومی حمیت اور خاندانی غیرت کا جاہلانہ جوش تھا، دیکھو وہ اس سے بھی محروم کیا گیا۔ لیکن کیا اس نے اعلیٰ رؤوس الاشہاد لوگوں کے سامنے اعلانیہ خود اپنی ہستی کی شہادت سے یہ ثابت کر کے نہیں دکھایا کہ نہ اس کو ملتا ہے جسے قوم چاہے، اور نہ اسی کو ملتا ہے جو قوم سے چاہے، بلکہ جس کا سب کچھ چاہا ہوا ہے، جس کسی کو بھی ملتا ہے اس کے چاہنے سے ملتا ہے؟ اور کون شک کر سکتا ہے کہ اس دعوے کی سب سے بڑی دلیل وہ خود تھا اور اس کی زندگی تھی۔ حضر اسود کا جھگڑا مگر بئیں ہمہ قوم سے اس وقت تک جدا رہتا تھا جب تک ان کے احسان کا موقع ہوتا، لیکن اسی کے ساتھ یہ عجیب بات ہے کہ جو ہی قوم پر احسان کرنے کی کوئی گھڑی آئی، لوگوں نے اس کو اس کی قوم میں ملا ہوا اور کھڑا ہوا پایا۔ حجر اسود کے فطرے میں قریب تھا کہ قریش اپنے امن و عافیت کے آبگینہ یعنی شیشہ کو چکنا چور کریں، لیکن دیکھو بیابان میں انسانوں سے جدا ہو کر چوپائیوں کے ساتھ رہنے والا آتا ہے، اور درندوں کی مانند، ٹھیک درندوں کی مانند ایک دوسرے کی بوٹیاں نوچنے والے تھے، ان پھٹنے والوں کو کتنی آسانی سے جوڑ دیتا ہے۔ آڑے وقتوں کے یہی تجربات تھے جس نے باوجود الگ تھلگ رہنے کے اس کی قوم جیسے سنگین دلوں پر اس کے امین و صادق ہونے کا نقش کندہ کر دیا تھا، تاکہ کہنے والے کی وہ بات پوری ہو جو صدیوں پہلے کہی گئی تھی کہ وہ امین صادق کہلاتا ہے، اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے ماں سوا کوئی نہیں جانتا۔ یوں ہی وہ اپنی زندگی کے مختلف منزلوں پر قدری قوت، مادری قوت، خاندانی قوت، وطنی قوت، قومی قوت اور ہر ایک کو بڑے زور سے توڑتا پھوڑتا اور جھٹلاتا ہوا مسلسل چلا آیا، مگر اب جو دعویٰ سے پہلے اس کی دلیلوں کی تعمیر ردوں پر ردے انتہ برتہ جماتا چلا آ رہا تھا، ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں سب کو حیرت تھی کہ اب کیا ہوتا ہے۔ نکاح تم دیکھ چکے ہو کہ اتنی عمر میں دنیا کے نوجوان کچھ نہ کچھ حاصل کر لیتے ہیں۔ اس نے کچھ حاصل نہیں کیا تھا، اور جس کو انسان سے زیادہ حیوانوں میں رہنا پڑا، محسوس و مری نظر آنے والی قوتوں کے اسیروں کی نگاہیں آخر اس میں کیا پا سکتی تھی جس کی وہ قیمت لگاتے؟ یہ سچ ہے کہ اس کا خاندان عالی اور بلا مبالغہ اتنا عالی تھا کہ ایسی بزرگی و شرافت بنی آدم کے کسی گھرانے کو میسر نہ آئی۔ اس وقت ہی نہیں بلکہ اس وقت بھی زمین کی آبادی کا تقریباً 2/3 یعنی 2/3 حصہ اس دو دمان عالی ان کے خاندان کے نفوس قدسیہ کے حلقہ بگوشی یعنی فرما برداری پر ناز کر رہا ہے۔ یہ جملہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ اس وقت ہی نہیں بلکہ اس وقت بھی زمین کی آبادی کا تقریباً 2/3 حصہ اس اونچے خاندان کے نیک لوگوں کی فرما برداری پر ناز کر رہا ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ کون نہیں جانتا کہ دنیا کے سارے یہودی اور نصرانی اپنی ظاہری بزرگیوں اور شرافتوں کو اسی کے جد اکبر ابراہیم علیہ السلام پر ختم کرتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے بچوں میں بھی جو بچہ کسی معمولی عراقی عورت کے بطن سے نہیں بلکہ شہنشاہ مصر کی صاحبزادی سے پیدا ہوا تھا، اور جو ابراہیم و ہاجرہ دونوں کی دکھ کی آواز
آواز کا لاہوتی جواب تھا۔ جس کا نام اسماعیل اللہ کا سنا ہوا تھا، وہی جس کو کعبہ کے رب نے قبول کیا اور جس کی بنیاد پر ابراہیم کو دنیا کی امامت کا منصب جلیل عظیم رتبہ عطا ہوا، وہ اس آنے والے کا دادا تھا جو دنیا میں بڑی شان سے آ رہا تھا۔